So یہ اپنی ذرا جرنی بتائیں. How did you first get into the army, and then from the army you came into the entertainment industry? So وہ کیسے ہوا؟ سو آرمی تو آبویسلی جی جب وین آئی واز ینگ وہ 3-4 پروفیشنز ہوتے تھے جو اچھے سمجھے جاتے تھے اور بس ہوتا تھا کہ جی بس انہی میں آپ نے کرنا ہے. تو آبویسلی فوج سے بہتر پروفیشن تو نہیں ہو سکتا, یہ تو دیٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ. میں یہاں پہ ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کل فوج پہ بہت کرٹیک ہو رہا ہے, بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں. آئی وانٹ ٹو ٹیل دیم ایز ویل کہ اگر آپ کا اپنا کوئی ایشو ہے یا کسی ایک انڈیویجول یا 2 انڈیویجولس کے ساتھ ایشو ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ آرگنائزیشن خراب ہے, یا دیٹ ڈز ناٹ مین دوز پیپل آر بیڈ. You need to focus on the good things that organization is and has been doing and will do in the future. اگر ابھی ہم یہاں آرام سے چل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سیکیورڈ ہیں, ہمارا ملک سیکیورڈ ہے. کس نے سیکیور کیا؟ باتوں سے تو نہیں ہوا نا. تو یہ ہماری عوام کو تھوڑا یہ سوچنا چاہیے. جو ہم فوجی جو بارڈرز پہ جو اپنی جانیں دے رہے ہیں روز, مطلب وداؤٹ ایگزیجریشن, آئی ہیو سروڈ ان وزیرستان اینڈ آئی ہیو سین پیپل شہید ہوتے ہوئے. سیاچن پہ آئی ہیو سروڈ, وہاں کی میں آپ کو ایک بلکہ اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کروں گا کہ اٹس ناٹ ایزی, اٹ از ناٹ ایزی. ایک دن سنتری باہر کھڑا جو ہوتا ہے نا رات کو سردیوں کے اندر, تو وہ لگ پتہ جاتا ہے, آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جاتا ہے. تو اٹس ویری ایزی ٹو سٹ ان یور لاؤنج سپنگ اے کپ آف کافی اینڈ کمنٹ, بٹ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو بی دیئر آن گراؤنڈ. سو اینیویز, آپ کا سوال پھر میں ڈائیورٹ کر گیا تھوڑا سا. آئی اسٹارٹڈ آف فرام اے اسمال رول ان اے ڈراما, دیٹ واز ان 2019, اور اس کے بعد پھر خیر آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ کمرشلز, فیشن شوٹس. اب ناؤ اگین آئی ایم فوکسنگ مور ٹورڈز ڈراماز, بیکاز ڈراما کی ایک اپنی فیل ہے, اور I feel there's more room for you to show what you can do. So ماڈلنگ میں ذرا وہ گملے سے ہوتے ہیں نا لال رنگ کے, بس وہ کھڑے کر دیے, اسٹیچوز کر دیے, یا تھوڑا بہت ویڈیوز بھی ہیں تو وہ تھوڑا سا بس آپ نے موو کر لیا, there's no dialogues. اور تو اس میں ذرا it's more entertaining that way, it's more satisfying, yes, when you see yourself and then you learn what mistakes you're doing. Because میں آج کل ایک چل رہا ہے 22 قدم, تو اس پہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, کرکٹ والا, تو گرین انٹرٹینمنٹ کے اوپر, تو میں وہ دیکھتا ہوں تو میں اپنی اتنی غلطیاں مجھے نظر آ رہی ہوتی ہیں, میں کہتا ہوں میں کی کیتا ہی میں what the hell am I doing, but you learn, and I'm okay with it. Like میں ابھی آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ اس میں ایک سین ہے جہاں پہ میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں, تو میرا لپ گلاس لگا ہوا ہے, تو کسی نے نیچے کمنٹ کیا ہے یہ باپ بیٹی نے ایک ہی لپسٹک لگا دی, but it's okay, I'm fine with it, I learned. اگلی دفعہ لو lip gloss نہیں لگانا. People are brutal. Yes, especially behind the keyboard. Yes, exactly. But then I think it's okay to make mistakes. It's fine to make mistakes, but learn. So Fauj, obviously that was the best profession that I could select. یہ کون سا ایئر تھا جو آپ نے جوائن کی؟ میں نے کیا تھا جی 89 میں. اچھا, ہاں کافی پرانے ہیں. میں بہت پرانا ہوں, یہ ڈینٹنگ پینٹنگ کی وجہ سے بہتر لگ رہا ہوں. نہیں ماشاءاللہ آپ نہیں, اس منہ پہ بڑا خرچہ ہوا یار. لگ ابھی بھی کیپٹن ہی رہے ہیں بس یار, میں آج بڑا اچھا سوؤں گا. تو 89 میں نے پی ایم اے جوائن کیا تھا, اور 91 میں پاسڈ آؤٹ. یہ سنہرے دن کا تو نہیں کوئی افیکٹ آیا تھا آپ پہ؟ وہ نہیں اس ٹائم سنہرے دن بھی چل رہا تھا, 89 میں چل رہا تھا. پی ایم اے میں ہی تھے جب وہ سلیم شیخ, اور بلکہ جب وہ اچھا میں جب پی ایم اے گیا نا تو میرے بڑے, میں ایچ ایس این میں تھا تو ہمیں وہاں پہ بھی ایچ ایس این میں لمبے بال نہیں کرنے دیتے تھے, تو بال ساری عمر چھوٹے ہی رہے نا, اور مجھے بڑا شوق تھا لمبے بالوں کا. تو جب ایگزامس وغیرہ ہو گئے پی ایم اے آرمی میں اپلائی کرتے, تو ابو کو میں نے کہا جی دیکھیں ساری عمر بال چھوٹے رکھیں, آگے بھی چھوٹے روکنے, اگر سلیکٹ ہو گیا تو مجھے آپ لمبے کرنے تھے. تو میرے ٹھیک ٹھاک لمبے بال تھے, میں نے سلیکشن بھی ہو گئی, میں پی ایم اے چلے گا تو لمبے بال تھے. سو وہ ہمارا جو کارپورل تھا وہ ہر روز بال کٹانے جاتا تھا, تو مجھے نہیں لے کے جاتا تھا نا, روز کٹواتا تھا مجھے لے کے جاتا تھا. کرتے کرتے اینڈ میں آخری رہ گیا. تو بعد میں جب میں پاس ہوا تو اس نے مجھے بتایا, بلکہ مجھے کیا میرے پیرنٹس کو ملا, تو کہتا ہے کہ جی یہ جب آیا نا اس کے اتنے پیارے بال تھے اور یہ ہیرو لگتا تھا, تو میرا دل نہیں کراتا تھا اس کے بال میں کٹواؤں, تو اس کو میں آخری لے کے گیا تھا. تو when I went, تو میرے ساتھ والی کرسی پہ سلیم شیخ بیٹھا ہوا تھا. اچھا ہاں, وہ سنہرے دن کی شوٹ ہو رہا تھا, تو اس کے بھی وہ زیرو کٹ ہو رہا تھا جو میرا زیرو کٹ ہو رہا تھا. تو بلکہ مجھے بعد میں سلیم جم ایک ہی میں ہم جاتے ہیں, تو وہ میں ملا تو میں نے ان کو یاد کرایا, میں نے کہا سلیم ڈو یو ریمبر, تو he said I don't remember exactly but I do remember something. میں نے کہا yeah that was me. تو میں نے کہا یار
Coming full circle after all these years. yes, this is coming back. تو آپ کے کارپوریٹ کو جو ہے وہ نظر آ گیا کہ آپ ہیرو ہیں ہاں؟ اور آج آپ ایونچولی یہ ان کی دعائیں ہیں جس کے بعد میں یہاں پہنچ گیا. بال آپ کی ماشاءاللہ کافی اچھے ہیں. سو اللہ کا اس شکر نے ہے. صحیح دیکھا اس ٹائم. ہے نا, پہچان لیا تھا. پہلے ہی دیکھ لیا. کافی نگاہوں نے پہچان لیا کہ اس کے اندر کیڑا ہے, یہ کچھ نہ کچھ کرے گا. تو سو بٹ یہ کہ میں نے کبھی ایکچولی سوچا نہیں تھا. ایکچولی اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں بچپن سے مجھے بہت شوق تھا, وہ مجھے بالکل شوق نہیں تھا. بٹ یہ کہ رینڈم پیپل وڈ کم ٹو می وین آئی واز ان دا آرمی آسکنگ می کہ آپ میڈیا میں کچھ کرتے ہیں. تو میں کہتا بھائی کی ہو گیا ہے, مطلب میرا تم نے نکلوانا ہے فوج سے, فوجی ہو بھائی. تو بٹ یہ کہ وہ تھوڑا ذہن میں تھا کہ مطلب آئی there's a possibility that I can do something. So when I took retirement تو اس کے بعد پھر so interestingly مجھے 2 باتیں اس میں تھیں جو actually which urged me to start something in the media. ایک تو یہ تھا کہ میں نے کہا چلو یار ذرا دیکھیں اسکرین پہ کیسے لگتے ہیں مطلب لوگ کہتے ہیں کہ تم ایکٹر کے ماڈل ہو تو کچھ دیکھ ہی رہے ہیں مطلب, تو لیٹس گیو اٹ اے شاٹ. Second was that I thought that this is a platform where I can use to give awareness to people about, as we were talking earlier about organ donation. Mm-hmm. So this is a platform that I use to tell people, because I'm a kidney donor and I'm fine, I go to the gym regularly, I am modeling, I'm acting, سب کچھ میں کر رہا ہوں, میری لائف بالکل الحمدللہ نارمل ہے. بلکہ میں بہت سے لوگوں سے بہت فٹ ہوں. تو اگر میں ایک اپنا آرگن ڈونیٹ کر سکتا ہوں, آئی کین سیو اے لائف irrespective جس کی بھی تھی, الحمدللہ میرے تو بھائی کی تھی, بٹ you can do something for a loved one, so you can save lives. So these were the 2 things actually that urged me to join the media. So you donated your kidney to your brother. Yes. Wow. And آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس کے بعد؟ You are fine. الحمدللہ not even one day مجھے کوئی پین ہوا ہو, مجھے کوئی ایشو ہوا ہو. I think کوئی 2.5 مہینے کے بعد میں نے جم جوائن کر لیا تھا and I was working out, اور تب سے I'm working out regularly. الحمدللہ مجھے کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا. میں نے کہا نا میں بہت سے لوگوں سے بہت فٹ ہوں, اور بلکہ اٹ واز ایک شوٹ کے لیے میں گیا, ایک اسلام آباد میں شوٹ تھا کسی کے لیے, میں نام نہیں لوں گا بیکاز بڑی غلط سی چیز ہو جائے گی, اور وہ ان کا بجٹ نہیں تھا. میں نے کہا جی میں فری آف کاسٹ آؤں گا, اٹ واز آن ڈرگ ایڈکشن. تو میں نے کہا جی میں فری آف کاسٹ آؤں گا اسلام آباد, اپنے ایکسپینس پہ رہوں گا, فری کام کروں گا, آئی ول ناٹ چارج یو, اس گارنٹی پہ کہ آپ اس کا اگلا جو ہوگا آپ آرگن ڈونیشن پہ کریں گے. انہوں نے کہا ڈن ہو گیا جی, فٹ ہو گیا. گیا شوٹ اسٹارٹ ہوا. رائٹر جو تھی وہ ایک ریناؤنڈ رائٹر ہے, میں نام ان کا بھی نہیں لوں گا, بڑا دل کر رہا ہے ویسے نام, چلو میں عزت رکھ لیتا ہوں. سو وہ آئیں تو میں نے کہا اچھا یہ رائٹر ہے, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اچھا تو آپ ہیں وہ جو نیکسٹ کریں گی آرگن ڈونیشن؟ کہتی واٹ آرگن ڈونیشن؟ میں نے کہا جی مجھے یہ بتایا تھا. تو کہتی نہیں دیکھیں جی جس بات پہ میں یقین نہیں کرتی میں اس پہ کیسے لکھ سکتی ہوں. اچھا ویری بیڈ. میرا تو وم کر کے نا میرا دماغ پھٹا, اور میں نے کہا واٹ ڈو یو مین بائی آپ جس پہ بلیو نہیں کرتی کہ دیکھیں جی آرگن ڈونیٹ کر کے تو آپ کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ کہا نا تو میرا تو فوجی موڈ, میرا ایک فوجی موڈ آن ہو جاتا ہے. میرا فوجی موڈ آن ہو گیا, اور ان کی پھر میں نے ان کو ستھری کی. میں نے کہا محترمہ میں آرگن ڈونر ہوں, میں آپ کے سامنے ہوں, اور آپ یہاں پورا کرو بلا لیں اور بگا کے دیکھ لیں یا چیک کرا لیں, فزیکل سب سے فزیکلی فٹ میں ہوں یہاں پہ. میری زندگی تو ختم نہیں ہوئی, الحمدللہ میں سب کچھ کر رہا ہوں, میڈیا میں کام کر رہا ہوں. بھائی بھی ٹھیک ہے آپ کا؟ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی, ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. تو اب ویسے لوگوں کا ماشاء اللہ یہ کافی بڑا کام ہے جو آپ نے کیا ہے, اٹس لائک اٹ نیڈ لاٹ آف کریج تو لوگوں میں, لیکن یہ اب رہا نہیں. اب لوگ یوزلی گھر میں کوئی ایک کسی کو آرگن چاہیے تو وہ لوگ پھر باہر ڈھونڈتے ہیں, پیسے والے لوگ تو خاص کر کے, جبکہ گھر کے اندر یوزلی اویلیبل ہوتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں عمران, وہی بات ہے, اٹس لیک آف اویئرنیس. And that is what I say کہ people need to be told کہ it is okay. It's fine to donate an organ. You can still have a very comfortable and normal life.